الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور نہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ نامراد ہو جائیں، وہ انہوں نے خسارے کا سودا کیا ہے، وہ شخص کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلا شخص جو ہے المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا شخص وہ ہے المنان، جو احسان کو جتلاتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت گفتگو نہیں کریں گے۔ المسبل، مسبل کے بارے میں یعنی کپڑا لٹکانے والا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں صرف پاجامہ یا شلوار مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں قمیض بھی آتی ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے ہو یا بغیر تکبر کی وجہ سے ہو، ٹخنوں سے نیچے اگر اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تو اس پر اس کو اللہ رب العزت یہ سزا اور عذاب دیں گے کہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، اس سے گفتگو بھی نہیں کریں گے اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ اگر عذر ہو یا غفلت کی وجہ سے انسان کا پاجامہ یا شلوار یا قمیض وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رہے تو یہ موجب عتاب نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر غفلت میں پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے چلے جائے تو اس صورت میں بھی یہ عذاب ہوگا یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس صورت میں یہ موجب عتاب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر انسان کا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو یہ موجب عتاب نہیں ہے، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، چونکہ عورتوں کے ٹخنے بھی 70 میں شامل ہے، اس لیے عورتوں کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنا پاجامہ اپنا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں گے تو اس کے بالکل مخالف ہے، یعنی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی شلوار اور اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، لیکن اس وقت ہم دیکھیں تو مردوں کی شلواریں، مردوں کی جو پتلونیں ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور عورتوں کی شلواریں اور عورتوں کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر ہے۔ یہ بالکل شریعت کے مخالف ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ اور ہمارے لیے ناکامی اور خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ جیسے کہ اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن گفتگو نہیں کریں گے، ان کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں کریں گے۔ جس روز انسان نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، جس روز انسان کامیاب ہونا چاہتا ہو، جس روز انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، جب اس وقت اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے
اس انسان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی تو وہ کتنا خسارہ اور کتنے گھاٹے میں ہوگا۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اگر ہم اس چیز پر عمل کریں گے تو جیسے عمل نہ کرنے پر ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہے تو عمل کرنے پر ہمیں کیا انعام ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے آج ہم جو کہتے ہیں، پریشانیوں کا دعویٰ کرتے ہیں، مصیبتوں اور آفات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب کچھ شریعت کے مخالف کرنے کی وجہ سے ہے، شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہے۔ شارع نے جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں پسے جا رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے پابند رہتے، شریعت پر پورے چلتے تو ہم ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ چونکہ احسان کرنا یہ فقیر کو آرام اور راحت دیتا ہے، اور احسان کر کے احسان کو جتلانا یہ فقیر کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں، ان کا جمع ہونا عقلاً بھی محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے۔ یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان دو شخص جتلاتے ہیں۔ ایک بخیل کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو دینے کے بعد دوسروں کو حقیر اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے وہ احسان جتلاتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو جہالت کی وجہ سے احسان جتلاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے سخت ممانعت فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو تو احسان کر کے اس چیز کو ضائع مت کرو، احسان کر کے اس چیز کو، اس نیکی کو ختم مت کرو۔ اس لیے یہ شخص بھی ان تین لوگوں میں شامل ہے جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور یہ گھاٹے کا سودا اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اگر کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، دینے کے بعد ہم اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ہم نے دی ہے تو اللہ کے لیے دی ہے، اللہ سے ہم ثواب کی امید رکھیں، اللہ سے اس پر انعام کی امید رکھیں، اس پر احسان نہ جتلائے۔ یہ بھی بری صفت ہے، اس سے بھی بچنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کو فروخت کرنے والا۔ اس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت اس لیے نہیں کریں گے چونکہ کرنا تو اس نے یہ تھا کہ دنیا کو استعمال کر کے آخرت حاصل کرتا، دنیا کو ذریعہ اور سبب بنا کر اللہ تک پہنچتا، لیکن اس آدمی نے اللہ رب العزت کے پاک نام کو استعمال کر کے دنیا حاصل کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں دنیا کی محبت وہ اللہ رب العزت کی محبت سے بڑی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے پاک نام کو استعمال کر کے دنیا حاصل کر رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں کریں گے اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو مسبل ایزار والا ہے، آج کے دور میں یہ عادت تمام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے اور کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اپنے پاجامے اور سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اسی میں ہماری زینت ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں ہمارا نفع ہی نفع ہے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو احسان نہ جتلائے۔ اور تیسری چیز جو تاجر حضرات ہے کہ جب وہ اپنی چیزوں کو فروخت کرے تو اللہ رب العزت کے پاک نام کا استعمال کر کے دنیا کو نہ کمائے کہ کوئی چیز انہوں نے 10 روپے کی لائی ہے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ 15 کی لائی ہے، حالانکہ اس نے 10 کی لائی ہے۔ اگر اس نے 15-20 کی بیچنی ہی ہے
تو وہ ڈائریکٹ کہے کہ میں نے لائی ہے 10 کی اور بیچوں گا 20 کی، آپ نے لینی ہے تو لو، نہیں لینی ہے تو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ لائی ہے 10 روپے کی اور قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر بول رہا ہے کہ میں نے 15 کی لائی ہے، اس پر بھی سخت عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان 3 برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔